السلام علیکم دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات پر یقین کریں گے کہ ہمارے علاوہ دوسرے سیاروں میں بھی کوئی مخلوق آباد ہے، اور بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں ایلینز کی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کائنات ہماری سوچ سے بہت زیادہ بڑی ہے، اور اس کائنات میں ہماری زمین کی طرح اور بھی کئی سیارے موجود ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سائنسدانوں کے بہت سے ریسرچ کے بعد اس بات پر پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارے زمین کے علاوہ کہیں اور بھی کئی مخلوق آباد ہے، جسے سائنس کی دنیا میں ایلینز کا نام دیا گیا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کی کچھ آیتیں پیش کروں گا، جس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی اس زمین کے علاوہ بھی کہیں دوسری مخلوق آباد ہے یا نہیں۔ دوستو، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایلینز جو انسانوں سے بہت مختلف ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہے، کیونکہ سائنٹسٹ نے ایسی چیزیں آسمانوں پر دیکھی ہے جو کہ آج تک ہم انسانوں نے نہیں بنائی، اور ان چیزوں کو UFO کہتے ہیں۔ UFO کا مطلب ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس ہے، یعنی نامعلوم اڑنے والی چیزیں جن کی شناخت نہ ہو، اور سائنسدانوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ کئی دوسرے مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو ہماری زمین میں آ کر ہم انسانوں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ دوستو، اب میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی کچھ آیتیں بتاؤں گا جس سے آپ ایلینز کے موجود ہونے کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم ان تک بھی رزق پہنچا رہے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان رہ رہے ہیں، جن کا تم کو علم تک نہیں۔ اب اگر آپ لوگ آسمانوں اور زمین کے درمیان مخلوق کو پرندے سمجھ رہے ہیں تو قرآن مجید میں پرندوں کا ذکر ان کے نام سے کیا گیا ہے، اور اگر آپ ان کو فرشتے سمجھ رہے ہیں تو قرآن مجید میں فرشتوں کو ملائکہ کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے جن کا ہم لوگوں کو علم تک نہیں۔ دوسری جگہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی ایسی آیتیں ہیں جو کہ ہمارے انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہی اس تمام جہاں کو پالنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی تمام جہانوں کا ذکر ہے، یعنی زندگی صرف ہماری زمین پر موجود نہیں بلکہ کائنات میں کئی اور جہاں بھی ہے جہاں پر زندگی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان میں ارشاد ہے، آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں بھی ارشاد ہے، اور وہ ایسی مخلوقات کو بناتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ سورہ شورى میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی کے نشانیوں میں ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، اور وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کے علاوہ اور بھی کہیں جہاں موجود ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اب اگر ہم بات کریں سائنس کی تو سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ بھی کائنات میں جہاں موجود ہے، اور ایسے سیارے بھی کائنات میں موجود ہے جو ہماری زمین سے ملتی جلتی ہے۔ سورہ طلاق کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس زمین کی قسم جیسی اور زمینیں بھی ہے، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتی رہتی ہے، اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس آیت میں حکم نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان سیاروں میں بھی زندگی موجود ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے طریقے بتائے جاتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہی کچھ باتیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سائنسدان بھی اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ اس زمین کے علاوہ بھی کئی زندگی موجود ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایلینز کا وجود ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل ورلڈ آف فیکٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔